اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں جو ظلم اور ظالموں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کریں۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسے بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی مالی مدد ضرور کیجئے۔ ناظرین، آئندہ کل جمعرات کے دن رات میں 9 بجے لائیو بیان ہوتا ہے۔ ایک دن پہلے یعنی بدھ کے دن سے ہی ہم اعلان کر دیتے ہیں۔ تو آئندہ کل کے بیان کا بڑا پیارا عنوان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، محمد سب کے لیے۔ تو پیارے آقا کے تعلق سے، ان کی زندگی کے تعلق سے بنیادی باتیں آپ تک پہنچائی جائے گی۔ پوری فیملی کے ساتھ آپ اس بیان کو ضرور سنیں۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی کہ امریکہ میں 60 ہندو تنظیموں، ہندو سنگٹنوں کی انکوائری کا، تحقیقات کا حکم دے دیا گیا۔ جی ہاں، امریکہ کے نیو جرسی میں حال ہی میں ٹینک ڈیموکریٹک میونسپل کمیٹی TDMC کے لیڈر کی قیادت میں ہندو تنظیموں کے خلاف ایک تجویز پاس کی گئی۔ اس میں وشو ہندو پریشد، ہندو سویم سیوک سنگھ، سیوا انٹرنیشنل سمیت 60 ہندو سنگٹنوں پر دہشت گردی، آتنکواد کو بڑھاوا دینے کا الزام لگایا گیا ہے، اور وہاں پر امریکہ میں اب ان کی انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اور اس میں لکھا ہے کہ یہ تمام ہندو سنگٹنیں ہندوستان اور امریکہ دونوں میں مائنورٹی، الپ سنکھیان کے خلاف نفرت پھیلانے کا کام کر رہی ہے۔ تو تھوڑا سا مجھے ہنسی بھی آ رہی کہ ہمارے پیارے ملک میں ان پر بین نہیں لگایا جا رہا ہے، ان کی انکوائری نہیں ہو رہی ہے۔ جو ہتھیاروں کی، غیر قانونی ہتھیاروں کی پوجا کر رہے ہیں ان کی انکوائری نہیں، ان پر بین نہیں۔ جس کو ہم سپر پاور ملک مانتے ہیں امریکہ، جس کے پیچھے پیچھے ہم چلتے ہیں، جس کے اشاروں پر کام کرتے ہیں، اس امریکہ سے سبق سیکھنا چاہیے کہ امریکہ میں کن کی انکوائری کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو وشو ہندو پریشد، ہندو سویم سیوک سنگھ، سیوا انٹرنیشنل سمیت 60 ہندوتوادی سنگٹنوں کی انکوائری کا حکم دیتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمام لوگ بھارت میں بھی اور امریکہ میں بھی مائنورٹی کے خلاف نفرت پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ اب وہاں انکوائری ہو رہی ہے، لیکن یہاں اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ ابا جی کی حکومت ہے، ابا جی خاموش ہے، ابا جی کچھ نہیں کر رہے ہیں، بس ختم قصہ، ملک تباہ ہو رہا ہے۔ اس لیے بھارت واسیوں کو اس خبر کو دیکھ کر سمجھنا چاہیے کہ انکوائری کن کی ہونی چاہیے اور کن کی انکوائری ضروری ہے۔
नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर ईरान को लेकर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने, जहां ईरान में अमीनी वो लेडी जो पुलिस हिरासत में इंतकाल कर गई, उसके इंतकाल के बाद पूरे ईरान में आंदोलन, मुजाहरे, एहतजाज फूट पड़े और पूरे ईरान में तबाही मची। अब उन आंदोलन को लेकर जो आज तक जारी है, 16 सितंबर से आज तक जारी है, उन मुजाहिरों को लेकर खामेनेई के पोस्टर फाड़े गए। खवातीन ने, महिलाओं ने, वहाँ की लेडीज़ ने वजारत तालीम के ओहदेदार को स्कूल से भगा दिया। तलबा के बाद ऑयल वर्कर भी अब एहतजाज में शामिल हो गए हैं। ईरान में 16 सितंबर 2022 को अमीनी नाम की एक लेडी की मौत से शुरू होने वाली एहतजाजी तहरीक अब तीसरे हफ्ते में और ज़्यादा भरपूर शिद्दत के तरीके से जारी है। गिरफ्तारियों और पुलिस के साथ झड़पों में इजाफे के बावजूद ईरान में यूनिवर्सिटी के तलबा ने एहतजाज जारी रखा हुआ है। तलबा सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाले अफराद के साथ इजहार यकजहती करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर ईरानी सुप्रीम लीडर ने सिक्योरिटी फोर्सेस की हिमायत कर दी। एहतजाजी मुजाहिरों की मंसूबाबंदी अमेरिका और इजराइल ने की है, ऐसा ईरान का कहना है कि हमारे यहाँ का माहौल खराब करने में अमेरिका और इजराइल का हाथ है। और ईरान ने यह कहा है कि अमेरिका इंसानी हुकूक, ह्यूमन राइट्स के ताल्लुक से अमेरिका अपने गिरबान में खुद झांके। मजीद पाबंदियों के बयान को ईरान ने मुनाफिकत करार दिया कि अमेरिका मुनाफिक है, और जहाँ तक ह्यूमन राइट्स और इंसानी हुकूक की बात है तो अमेरिका अपने गिरबान में झांके कि वो कितना इंसानी हुकूक और ह्यूमन राइट्स का ख्याल रख रहा है। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयाँ हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि यूरोपीय यूनियन 15,000 यूक्रेनी फौजियों को तरबियत देगी। पोलैंड में तरबियती हेडक्वार्टर कायम करने की तैयारी हो चुकी है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि यूरोपीय यूनियन यूक्रेन के 15,000 फौजियों को तरबियत देगी और इस मामले पर यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक के दरमियान इत्तेफाक हो गया है। यूक्रेनी फौजियों की तरबियत का जल्द ही सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। यानी यूरोपीय यूनियन पूरी तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, सच बात है कि अमेरिका दूसरे जब मुल्कों में इंसानी हुकूक की बात करता है और वहाँ पर इंसानों के हुकूक मारे जा रहे हैं, इसलिए वहाँ ऐसा होना चाहिए, अमन कायम होना चाहिए और हम घुसकर अमन कायम करेंगे, सपोर्ट करेंगे। लेकिन अमेरिका के खुद के बड़े बुरे हाल है, जैसे कि ईरान ने कहा है। अभी ये खबर खुद बता रही है कि अमेरिका में एक 8 महीने की बच्ची समेत 4 हिंद नज़ात का अगवा हुआ है, किडनैपिंग हुई है। हिंदुस्तान के रहने वाले अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया की मर्सेट काउंटी से 4 हिंदुस्तानी नज़ात अफराद का किडनैप कर लिया गया, अगवा कर लिया गया, जिनमें एक 8 माह की बच्ची और उसके माँ बाप शामिल हैं। मकामी हुक्काम ने यह बात बताई। मर्सेट काउंटी शेरिफ के दफ्तर ने पीर को एक बयान में बताया कि 36 साला जसदेव सिंह, 27 साला जस्टिन कौर और इनकी 8 माह की बच्ची आरोही और 39 साला अमनदीप सिंह, इनको 4 लोगों को किडनैप कर लिया गया है। पुलिस ने अगवा करने वाले मुलजिम को मुसल्लाह और खतरनाक करार दिया। ABC 30 की खबर के मुताबिक वाक़े के बारे में ज्यादा तफसील जारी नहीं की गई क्योंकि तहकीकात अभी इब्तदाई मराहिल में हैं। लेकिन हुक्काम ने कहा कि इन 4 को जुनूबी हाईवे 59 के 800 ब्लॉक से उनकी मर्जी के खिलाफ कहीं ले जाया गया। अगवा की किडनैप की जगह मुबैना तौर पर रेस्तोरां से जुड़ी एक सड़क है जहां से इन 4 का किडनैप किया गया है। NBC न्यूज ने रिपोर्ट किया कि हुक्काम ने किडनैप के पीछे किसी मुश्तबा या मुमकिना मकसद का नाम नहीं लिया है। शेरिफ के दफ्तर
دفتر نے پیر کو اپنے بیان میں کہا کہ ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ مشتبہ شخص یا متاثرہ شخص کے قریب نہ جائیں کیونکہ ملزم اسلحہ سے لیس ہے اور خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے فلسطین سے۔ جی ہاں، مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے پھر 2 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ ایکچوئل میں یہ خبر میں اس لیے دکھاتا ہوں کیونکہ انٹرنیشنل جو بدماش آتنکی میڈیا ہے وہ اسرائیل کے آتنکواد کو نہیں دکھاتی، اسرائیل کے ٹیررزم کو نہیں دکھاتی۔ روزانہ معصوم فلسطینی اور بے قصور شہری، عام شہری، بچے، اسکول میں پڑھنے والے، مریض مارے جاتے ہیں، خواتین کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ 800 فلسطینی ابھی بغیر کسی مقدمے کے اسرائیل کی جیلوں میں قید ہے، جو وہاں کی ایک تنظیم نے رپورٹ کیا ہے باقاعدہ۔ تو اسرائیلی آتنکواد کو بتایا نہیں جاتا ہے، اور میں ڈیلی اسرائیل کے آتنکواد کی خبریں بتاتا ہوں۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ دونوں جو شہید ہوئے ہیں، اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ یہ دونوں مشتبہ افراد اسرائیلی فوجیوں پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایکچوئل میں اسرائیل کا یہ پیٹنٹ ہتھیار ہے، مار دو اور یہ لکھو کہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو خیر، اسرائیل کا آتنکواد پوری دنیا کے سامنے جانا چاہیے، اس لیے آپ ہماری خبروں کو دیکھا بھی کرو اور ہماری خبروں کو شیئر کیا بھی کرو۔ یہ بھی عبادت اور ثواب کا کام ہے کہ ظلم کے خلاف میں آواز اٹھا رہا ہوں، اور آپ اگر اسے دیکھتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں تو آپ بھی باقاعدہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں شامل ہوں گے۔ داد، کھاج، کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلس، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔